بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دنیا میں ہزاروں قومیں آباد ہوئی اور ان قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ پیغمبر بھیجے جو انہیں نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے۔ اس طرح جو قومیں نافرمان ہوئی اللہ کے عذاب کا نشانہ بنتی رہی۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا۔ صحابہ کرام اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے کچھ علامات اور نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یا ان کی آمد ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب زمین پر کفر برپا ہوگا، زمین پر ظلم اور سرکشی کا راج ہوگا، لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے، لوگوں کی عمریں کم ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، اسلام صرف اور صرف مکہ اور مدینہ کی حد تک محدود ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہوگا۔ ان کی آمد سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن بھی ہوگا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے بڑی آگ و زہر ہوگی اور بہت خطرناک زلزلے آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ استنبول شہر ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس وقت اس اندھیری رات کی ایک روشن صبح ہوگی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو ہم سب امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے اور میری نسل میں سے ہوں گے، ان کے نام کی مشابہت میرے نام سے ہوگی، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر مکہ میں تمام مسلمان بیعت کرے گی، پھر امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر لے کر استنبول آئے گی اور اس شہر کو فتح فرمائے گی۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا ہوگا کہ ایک شور برپا ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام یہ سب سن کر ملک شام کا رخ کریں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ آواز تو شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے وہاں پہنچنے کے بعد جان نکل آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر وہی اپنی پناہ گاہ بنا لیں گے اور اس عرصہ میں دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فجر کی اذان ہوگی، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام دونوں موجود ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی کی عمر 40 برس ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام فرمائے گی، اے روح اللہ، امامت کے لیے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہاری نماز پڑھائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تمام لوگ دجال سے مقابلے کے لیے نکلے گی۔ دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو سے پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور بابل لوط کے مقام پر دجال کو نیزہ ماریں گے اور وہ جہنم رسید ہوگا۔ اللہ پاک دجال کے فتنے سے ہر شخص کو بچائے، آمین ثم آمین۔